فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. قرآن کریم بتلاتا ہے کہ نیک اور بد لوگوں کی مثال آگ اور پانی کے ہیں. جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے، نیک آدمی اور برا آدمی ایک جگہ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. جیسے آگ اور پانی میں عداوت ہے، اگر پانی کو دیگچے میں ڈال کر آگ پر رکھے اور پانی اور آگ کے درمیان برتن کا حجاب ہو، پھر بھی وہ عداوت کرتے ہیں. آگ بڑھتی ہے کہ پاؤں اس پانی کو سکھا دے، اور پانی ابلتا ہے، اچھلتا ہے کہ آگ کو بجھا دے. اگر دیر تک یہ لڑائی رہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے. معلوم آگ اور پانی آپس میں رلتی نہیں، ملتی نہیں ہے. ملے تو یا پانی آگ کو بجھا دے یا آگ پانی کو سکھا دے. فرمایا نیک اور بد آدمی کی مثال چھری اور خربوزہ کی. خربوزے پر چھری گر جائے تب خربوزہ کٹ جاتا ہے، اور اگر خربوزہ چھری کے اوپر گر جائے تب بھی وہ کٹتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے جیسے لوہار کی دکان میں بیٹھنا ہے. جب تک آپ بیٹھے رہیں گے دھواں آپ کو تنگ کرے. اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے کہ آپ کے سفید کپڑے کو سیاہ دھبا لگ جائے. اس سے بھی خطرہ ہے کہ کوئی چنگاری کپڑوں میں خدا نخواستہ پڑ کر اس کو جلا دے. اس لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ بدکار اور بد اخلاق لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا چھوڑ دو. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو. مجلس کا بہت اثر ہوتا ہے. اگر نیک لوگوں کی مجلس ہے تو آپ یقیناً نیک بنیں گے. بلکہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ دن رات وعظ سننے سے اور عمر بھر عبادت کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوتا. عمر بھر وعظ و تقریریں سنیں، بیانات سنیں، کتابوں کا مطالعہ دیکھے، عبادت کرے، آپ کے اندر وہ انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا جو انقلاب اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوتا. کتاب پڑھنے سے میں اخلاق کو جانوں گا، لیکن اخلاق جاننا کمال نہیں ہے، اخلاق رکھنا کمال ہے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ مجھے ایک محقق عالم نے کتاب لکھ کر بھیجی. میں نے اس کا مطالعہ کیا. بڑی گہری کتاب تھی، بڑی مدلل اور مضبوط کتاب تھی، لیکن میں نے جو اس پر نوٹ لکھا وہ یہ ہے کہ محقق باشد ولی اخلاق ندارت، کہ کتاب لکھنے والا بڑا معالم ہے لیکن اخلاق نہیں رکھتا. فرمایا جب میرا یہ نوٹ اس عالم کے پاس پہنچا تو اس نے تصوف اخلاقیات کے اوپر اتنی موٹی کتاب لکھی
کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ آدمی محقق ہے لیکن اخلاق نہ دارد، اخلاق اس کے پاس نہیں ہے، لو یہ اخلاقیات پر میں نے کتاب لکھی۔ فرمایا میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اخلاق نہ داند، بلکہ یہ کہا تھا اخلاق نہ دارد۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اخلاق کو جانتا نہیں ہے، نہیں، اخلاق رکھتا نہیں ہے۔ جاننا اور چیز ہے، رکھنا اور چیز ہے۔ تو رومی عارف تھے، انہوں نے کہا کہ اخلاق نہ دارد، محقق بشر لیکن اخلاق نہ دارد۔ اور جب اس نے اخلاق پر ذخیم کتاب لکھی تو میں نے کہہ دیا کہ یار آپ جانتے تو ہے لیکن اخلاق رکھتے نہیں ہیں، آپ کے اخلاق میں رحم نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، محبت خدا کا اظہار نہیں ہے۔ اس لیے عمر بھر کی عبادت سے اور مطالعوں سے، کتاب دیکھنے سے، وعظ سننے سے وہ انقلاب اندر پیدا نہیں ہوتا جو انقلاب اہل اللہ کی مجلس سے ہوتا ہے۔ خود عارف رومی اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کہ 45 سال تک میں نے علم و معرفت حاصل کی اور کتابیں لکھی اور ریاضت اور عبادات کی، لیکن ایک گھڑی مجلس شمس تبریز کی مجلس میں بیٹھا میرے اندر انقلاب ہوتا۔ ہزاروں کتابوں نے وہ اثر نہیں دکھایا جو شمس تبریز کی مجلس کی ایک گھڑی نے میرے اندر انقلاب برپا کر۔ اس لیے مجلس کا ضرور اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ بری مجلسوں سے، صحبتوں سے دور رہو۔ ہم تو بری صحبت کو تھیٹر سمجھتے ہیں، سنیما سمجھتے ہیں، جوا کی مجلس سمجھتے ہیں، تاش کی مجلس سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری مجلس وہ ہے جس میں ایسی باتیں ہو جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا۔ اب خواتین بتائیں جو دو بیٹھ کے آپس میں بیٹھتی ہے، دینی باتیں کرتی ہے، کوئی دنیاوی فائدہ پہنچانے کی باتیں کرتے، غیبت، چغلخوری، الزام تراشی، غرور اور تکبر کا مظاہرہ، یہ بھی بری مجلسیں ہیں۔ ایک صحابی شہید ہوا، دوسرے نے لاش پر کھڑے ہو کر کہا مبارک ہو جنت، بلکہ اس کی ماں نے کہا بیٹے آپ کو جنت مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا تو ٹھیکیدار بنی ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی وقت فضول مجلس میں بیٹھا ہو، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال ضبط کیے ہو، تو کون ہے اس کو جنت پہنچانے والا؟ اس لیے قرآن کریم نے بتایا مجلس کا بڑا اثر ہے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو۔ ہم بیٹھتے ہیں، نیک مجلس قرآن ہے، نوائے وقت بلا ناغہ پڑھتے ہیں، جنگ اور خبریں بلا ناغہ پڑھتے ہیں، ایکسپریس بلا ناغہ پڑھتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا کہ قرآن کے 90 پارے کا نام کیا ہے، کہاں سے شروع ہے، بتائیں۔ تمام اخبارات کی سرخیاں ملا، تمام فلموں میں کھیلوں کے اوقات یاد ہے کہ فلان وقت یہ ڈرامہ ہے، فلان وقت یہ ڈرامہ ہے۔ مساجد کی جماعتوں کے اوقات کسی کو یاد ہے؟ اللہ نے فرمایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ جب بھی مجلس اختیار کرتے ہو اولیاء اللہ کی مجلس اختیار کرو، مجلس کا بڑا اثر ہو۔ دیکھو پیاز ایک بدبودار چیز، ہاتھ سے کاٹو ہاتھ سے بدبو آتی ہے، چھری سے بدبو آتی ہے، کھالو منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن اس کو جب گھی کی صحبت میسر ہوتی ہے اور تڑکا لگتا ہے کتنا خوشبودار ہوتا ہے، پورے محلے میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ صحبت کی وجہ سے وہ بدبودار پیاز خوشبودار بن گیا۔ یہ سمجھو کہ آپ کا بیٹا جو ہے پیاز کا گنڈا ہے اور نیک مجلس دیسی گھی ہے، جیسی دیسی گھی میں پڑنے سے پیاز خوشبودار ہوتا ہے، تو اچھی مجلسوں میں آپ کی اولاد باخصلت بااخلاق، ماں باپ کا ادب کرنے والا، زبان میں مٹھاس، آنکھوں میں حیا پیدا ہوتا ہے۔ گوبر کالا بھی ہے، بدبودار بھی ہے اور نجس بھی ہے،
لیکن اسی بدبودار نجس اور کالی گوبر کو آپ آگ کی بٹی میں ڈال کر 2 منٹ دیکھو لال سرخ ہوتا ہے، وہ کالا پن سرخ ہو جاتا ہے، وہ بدبوداری ختم ہو جاتی ہے، وہ نجاست ختم، اب وہ پاک، بلکہ وہ آگ کا نقشہ پیش کر رہا ہے کہ اگر آپ 2 منٹ کے بعد اس گوبر سے پوچھی تو کون ہے، تو وہ گوبر کہے گا یا آگ کہے گا؟ اسی لیے حدیث میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، تم خدائی اخلاق اپنا لو، اور جو اولیاء اللہ فنا کے درجے میں پہنچ کر انہوں نے خدائی اخلاق کو اپنایا، ان سے پوچھا گیا تم منصور ہیں، کہتے ہیں انا الحق۔ جیسے گوبر سرخ ہونے کے بعد اپنے آپ کو آگ بتلاتا ہے، تو اس نے بھی اپنی صفات ختم کر خدائی صفات کا لبادہ پہن کر جب پوچھا گیا تو وہی منصور ہے، فرمایا انا الحق۔ مجلس کا ضرور اثر ہے، ہماری بیٹیاں بھی نیک مجلسوں میں، نیک مجلس ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں جا کر واز سنیں، بلکہ محلے میں 3 4 گھروں کی بچیاں گھر میں بیٹھ کر کوئی دین کتاب ایک سنائے اور بنا سکے، جس میں غیبت کی مذمت ہے، جس میں چغل خوری کی مذمت ہے، جس میں غرور و تکبر کی مذمت ہے، جس میں عذاب قبر، ثواب قبر کا ذکر ہے، جنت دوزخ قیامت اور حساب کا ذکر ہے، تب ان کے ذہن ٹھیک ہو گئے۔ تو جیسے گوبر آگ میں جانے کے بعد وہ آگ بن جاتا ہے، پیاز دیسی گھی میں جانے کے بعد وہ خوشبودار بن جاتا ہے۔ لوہا دیکھو ٹھنڈا ہے، کالا ہے، سخت ہے، لیکن اس کو آگ کی بٹی میں ڈالو اب وہ کالا نہیں ہے، وہ لال سرخ بن جاتا ہے، اب وہ سخت نہیں ہے، وہ نرم موم کی طرح بن جاتا ہے، وہ ٹھنڈا نہیں ہے، آگ کی طرح گرم بن جاتا ہے۔ آپ اپنے کپڑوں میں خوشبودار گولی دیکھتے ہیں، پوری صندوق سے مہک اٹھتی ہے، خوشبوداری پھیل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بد اخلاق لوگوں میں نہ بیٹھو، بھاگو۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، جیسے پیچھے پولیس لگی ہوئی، ایک آدمی جنگل سے لکڑ کاٹ کر کے آ رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ چڑھا ہوا تھا، کہنے لگے حضرت کہاں؟ فرمایا احمقوں سے بھاگ رہا ہوں، احمقوں سے بھاگ رہا ہوں، بدخصلت لوگوں سے بھاگ رہا ہوں۔ اس آدمی نے سوال کیا کہ آپ کو تو اللہ نے معجزہ دیا کہ جو نابینا لوگ ہیں ان پر ہاتھ پیر و بینائی نصیب ہوتی، جو مری ہوئی لوگ ہیں ان کو آپ دم کریں وہ زندہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو اندھوں کو بینائی دے سکتے ہیں، وہ احمقوں کو دانا نہیں بنا سکتے، بدمش لوگوں کو جو ہے وہ نیک سیرت نہیں بنا سکتے۔ فرمایا ہاں میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مردے کو زندہ کرنے کا انکار نہیں کیا۔ میں نابیناؤں کو بینا کر سکتا ہوں، کیونکہ نابینا کو بینا کرنا یہ اللہ نے انکار نہیں کیا کہ وہ بینا نہیں ہو سکتے، لیکن فرمایا جو بس مس لوگ ہیں اللہ نے فرمایا ان سے بچو، آپ ان کو نیک نہیں بنائیں گے، وہ آپ کو برا بنائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ جو لوگ بدمست ہے، زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، ماں باپ کی پہچان نہیں ہے، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، میں خدا کی مہر کو کب توڑ سکتا ہوں؟ مردے پر اللہ نے مہر نہیں لگائی کہ زندہ نہیں ہوگا، اس لیے میں ان کو زندہ کرتا ہوں۔ نابینا پر اللہ نے مہر نہیں لگائی کہ یہ بینا نہیں سکتا، اس لیے میں ان کو بینائی دیتا ہوں۔ جو برس کا بیمار ہے اس پر یہ مہر نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں اس کا کوڑا پن جو ہے وہ دور کر دیتا ہوں، لیکن بدمست لوگوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کتابیں دیکھو، بیانات سنو، تقریریں سنو، عبادت کرو، فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ بدمست اور احمق اور بے ادب لوگوں میں رہنا ایسا ہے جیسے کھوتوں کے درمیان رہنا،
کوجی کی اصلاح میں نہیں کر سکتا. ہاں وہ مجھے لات مار سکتا، وہ مجھ پہ پیشاب اور لیج جو ہے وہ کر سکتا. اللہ نے خود فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، جو احمق بدمش لوگ ہیں ان کے دل ہے لیکن میں مہر لگا چکا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہے لیکن وہ حق نہیں سنتے، میں مہر لگا چکا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ہونے کے باوجود وہ اندھی ہو چکی ہے، وہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، فرمایا یہ سب گدھے ہیں. مولانا روح نے لکھا ہے کہ گدھے اور گدھے میں فرق ہے. ایک خر عیسیٰ ہے اور ایک خر دجال ہے. خر عیسیٰ وہ ہے کہ خر تو ہے لیکن دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور خر دجال مکار ہے، خود بھی خر ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. بدعمل لوگ، بعض لوگ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں لیکن آپ کو نقصان نہیں دیتے. اور آپ کے حکمران خر دجال خود بھی کافر بن کر جہنم کی ایندھن بن چکے ہیں اور قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا لہم قلوب. اس لیے حدیث میں ہے اولاد کو اس مستی تک نہ پہنچاؤ کہ وہ اندھی بن کر اب نہیں پہچانتا یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں. اولاد کو اتنی مستی مت دو کہ ان کے کان بہرے ہو جائے اور وہ باپ کی آواز سن کر بھی نہ آئے. پر میں وہ خر دجال ہے، وہ بیٹا نہیں ہے. اولاد کو اتنی مست نہ بناؤ کہ ان کی زبان آپ کو سلام کرنے سے گنگی ہو جائے، آپ کو سلام کرنے میں عار محسوس کرے. اب قرآن کریم نے بتایا کہ بدمست اور بدعمل لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. سمون، بکمون، عمیون، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے اور اندھی بھی ہے. لیکن غضب یہ ہے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. اب آپ مجھے اندھا کہیں گے تو میں نہیں مانوں گا کہ میں تو دیوار کو دیکھتا ہوں، پنکھے کو دیکھتا ہوں، مسجد کو دیکھتا ہوں، بازار کو دیکھتا ہوں، لیکن یہ دیکھنا بینائی نہیں ہے. یہ تو خر بھی دیکھتا ہوں. گدھا دیوار کو نہیں دیکھتا، بازار کو نہیں دیکھتا، گلی کو نہیں دیکھتا. اگر بیٹے نے باپ کے جسم کو دیکھا تو وہ اس سے انسان تو نہیں بنتا. بیٹی کو تو آنکھ دیجیے کہ اس سے باپ کی عظمت ہے اور اس سے خدا کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. تم ماں کی شفقت دیکھو اس آنکھ سے اور اس سے خدا کی شفقت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا بڑا مشفق ہے. جو بیٹا ماں کی شفقت کو نہیں دیکھتا، باپ کی عظمت کو نہیں دیکھتا، صرف در و دیوار دیکھتا ہے، اس کے اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ وہ نواب زیادہ کیوں نہ ہو، چودھری زیادہ کیوں. اور وہ اپنا اندھا پن اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ وہ دیوار کو دیکھتا ہے، درخت کو دیکھتا ہے، انسانوں کو دیکھتا ہے. کہتے ہیں میں کیسا نہ بینا ہوں. لیکن خدا کے ہاں بینائی وہ ہے جو حق کو دیکھے. حق کو تو اس نے دیکھا نہیں ہے. نہ باپ کی عظمت اس کو نظر آتی ہے، نہ ماں کی شفقت نظر آتی ہے، نہ بڑوں کا ادب جو ہے وہ دیکھتا ہے، احترام کرنا. اس لیے اندھا وہ نہیں ہے جس کی آنکھیں ٹھپ ہو جائے، اندھا وہ ہے جس کی آنکھوں سے حیا ہو. بس بے حیا باش ہر شفاتی کو. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم بہرے جو نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، لیکن بہرا پن یہ نہیں ہے جو بات نہ سنے. بہرا اس کو کہتے ہیں جو حق نہ سنے. ہم باپ کا حکم نہیں سنتے، باپ کی بات کو نہیں سنتے. چلو کوئی بیٹا فون سنتے باپ کو بلائے آتا ہے، بلکہ ڈانٹے کہ میں فون سن رہا ہوں، جبکہ قرآن کا حکم ہے نماز بھی پڑھ رہے ہو، باپ نے آواز دی نماز چھوڑ. نماز چھوڑنے کا حکم ہے، باپ کو لبیک کہو اور فون چھوڑنے کا حکم نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپائیوں کی ماں. آنکھ کی بینائی نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو آنکھوں والے سمجھتے ہیں. سننے کی طاقت نہیں ہے حق کی، لیکن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں. حق بولنے کی طاقت نہیں ہے لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم گونگے نہیں ہیں، ہم بول رہے ہیں.
حالانکہ یہ بولنا بول نہیں ہے، یہ سننا سننا نہیں ہے، یہ دیکھنا دیکھنا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو مولانا روم نے لکھا ہے نا کہ 3 آدمی جنگل میں گئے تھے، ایک اندھا تھا، ایک بہرا تھا، ایک ننگا تھا۔ اندھے نے کہا کہ مجھے دشمن کی فوج دکھائی دے رہی ہے بابو۔ اب اس نے اپنی بینائی کا دعویٰ کیا نا، حالانکہ بینائی تھی نہیں، جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ بہرے نے کہا کہ میں بھی شور و غل سن رہا ہوں، بھاگنا چاہیے، حالانکہ اس کی تو کان ہی نہیں تھے۔ وہ ننگے نے کہا پھر دوڑنا چاہیے کہ ہم سے کپڑے نہ چھینے، اس کے پاس تو کپڑے ہی نہیں۔ ہمارے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم کپڑوں میں ملبوس ہے۔ اللہ نے فرمایا لباس التقوی ذالک خیر، میں اس کرو فر کے لباس کو نہیں دیتا۔ تم نے دل کو آنکھوں کو حیا کا لباس پہنایا ہے یا نہیں؟ تم نے زبان کو ادب کا لباس پہنایا ہے یا نہیں؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اب ایک عورت نے زیورات یہاں تک ڈالے ہیں، گلے میں بھی ڈالے ہیں، پاؤں میں بھی ڈالے ہیں، کھر و پر کا لباس ہے، لیکن زبان کی کڑوی، زبان کی ٹھیڑی، دماغ تکبر سے بھرا ہوا۔ حضور سے بڑھ کر سچا کون ہے خدا کے بعد؟ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم کہ محمد کی جان اس کے قبضے میں ہے، جس عورت کی زبان ٹیڑھی ہو کڑوی ہو وہ نماز پڑھ کر اپنے آپ کو تھکاتی ہے، اس میں اس کو ثواب نہیں ملتا۔ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بھوکا رکھتی ہے، تہجد پڑھ کر کے اپنی نیند خراب کرتی ہے، میں یہاں کر اس کو جہنم کی درمیان میں دیکھتا ہوں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور احادیث طیبہ نے ہماری اصلاح کے لیے یہ علاج نکالا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، بروں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ لیکن ہم نے اچھے کا انتخاب کیا تو نواز شریف ہے، بی بی صاحبہ ہے، یہ ہمارے بڑے اچھے ہیں۔ پرسوں میں نے ایک خطبہ لکھا کہ ہم نواز شریف کی شجاعت کو سلام کرتے ہیں۔ بھئی کہاں کا شجاعت؟ تم 16 کروڑ کی منتخب وزیر اعظم ہیں، ایک بوٹ والے نے پستول یہاں پر رکھا اور 10 پتھر آپ نے پھٹ کر لیے، جان دے دیتے، دیکھتے کہ قوم کیسے انتظام میں رہتے۔ عجیب جرأت ہے، عجیب شجاعت۔ صرف اسلحہ بتا دیا، اس نے کہا دو کاغذ دو کہ میں دستخط کروں۔ شجاع وہ بارڈر سے پار ہے، 29 ممالک سے لڑ رہے ہیں، 40 سال سے لڑ رہے ہیں، اسلحہ ڈالنے کا تصور ہی نہیں۔ اس کو علماء کہتے ہیں، اس کو علماء حق کہتے ہیں۔ ہم مشرف کی حمایت نہیں کرتے، وہ تو خود جس آدمی کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو کہ میری ماں بہترین ڈانسلر ہے، کہا تھا جو ڈانس سیکھتا ہے استاد اس کا ایک پٹ پکڑ کر ادھر رکھتا ہے کہ ایسا کرو، دوسرا پٹ پکڑ کر ادھر رکھو، سوری اس طرف کرو۔ جو ایسی ماں کا بیٹا ہو وہ حرامزادہ نہیں ہوگا کیا؟ اور آپ کو کھلے لفظوں میں بتاؤ، آپ بھی نہ کہیں کہ پیپل پارٹی بھی تو اس کے اپوزیشن ہے، میں بھی اپوزیشن میں ہوں، وہ بھی اپوزیشن میں ہے، لیکن میرے اپوزیشن ہونے کا معنی یہ ہے کہ مشرف کا تعلیمی نظام غلط ہے، ہم قرآن کی تعلیمی نظام لانا چاہتے ہیں۔ ان کی معیشت کا نظام غلط ہے، ہم اسلامی معیشت متبادل انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی عدالتوں کا نظام غلط ہے، ہم قرآنی عدالت کا نظام متبادل لانا چاہتے ہیں۔ ان کی خارج و داخلہ پالیسی غلط ہے، ہم قرآن اور سنت اور محمد رسول اللہ کی خارج و داخلی پالیسی، ہم اس میں اختلاف ہو گئے۔ اور بی بی صاحب اختلاف ہے، وہ امریکہ کو کہتی ہے کہ مشرف نے جو کچھ کیا یہ تھوڑا ہے، میں اس سے زیادہ کرنے کو تیار ہوں، اس کو ہٹاؤ مجھے بٹھاؤ، اس نے صرف افغانستان کو مارا، میں فلسطین کو بھی ماروں۔ خدا را قرآن ہمارا خیرخواہ ہے، فرمائے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، نہ کھارا لوگوں کے ساتھ مت۔ نیک لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں۔ اب یہ 4-5 سال اسمبلی کی ہوئی ہیں، ہم نے اگر جان بوجھ کر سڑک میں سوئی گیس میں اتنا کمیشن یا 1 پیسہ حرام طریقے پر اپنی اولاد رشتہ داروں پر خرچ کیا ہو، اللہ ہمیں کلمہ نصیب نہ۔
معصوم نہیں ہے، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر قوم کی امانت میں خیانت کو ہم لعنت سمجھتے ہیں۔ باقی مشرف نے جو جامعہ حفصہ کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، اس میں ایک تیر سے کئی شکار کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اے آر ڈی نے جو اے پی سی لندن میں بلایا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لیڈر یہاں مشغول ہوں گے اور وہ پروگرام ناکام ہوگا، لیکن یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، وہ سب وہاں پہنچ گئے، اور انشاءاللہ اس کے بعد دو ہی فیصلے ہوں گے، یا تو متحدہ پوزیشن الیکشن کا بائیکاٹ کرے اور یا سب متحد ہو کر ایک مٹھ ہو کر الیکشن لڑے۔ دونوں صورتوں میں اس شور کی دبا ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ اس سے یہ خوفزدہ تھا، یہ کہہ تو 4 ماہ سے کہلا جا رہا تھا، لیکن آج دن کے لیے کہ اس نے آج حملہ کیا، صرف اس کو ناکام بنانے کے لیے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ امریکہ کو باور کرانا چاہتا ہے کہ اس ملک میں دہشت گرد موجود ہے، دینی لوگ موجود ہے، اور میں ہوں ان کو دبانے والا، اس لیے میری ضرورت ہے، مجھے نہ ہٹاؤ۔ تیسرا اس کا مقصد اسلام آباد سے دینی مدارس کا نکالنا ہے کہ میں تمام مدارس کو کہ سب دہشت گرد ہے ان کو نکالوں، لیکن سب ایسے نہیں ہیں جیسے مولوی عبدالعزیز اور مولوی عبدالرشید۔ علماء کی جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، کہ میرا ہاتھ علماء کی جماعت ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو علماء کی جماعت کی مخالفت کرے گا میں دنیا میں ان کا رزق تنگ کروں گا، صحت بگاڑوں گا اور آخرت میں جہنم میں بھیج دوں۔ تو 4 ماہ سے وفاق المدارس کے اکابر علماء، جمعیت علماء اسلام کے اکابر علماء ان کے پاس جا کر ان کی منت سماجت کرنے لگے کہ آپ یہ طریقہ کار جو آپ کا ہے یہ غلط ہے، یہ چھوڑ دیں۔ لیکن آخر جماعت سے جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ تم نے چوڑیاں پہنی ہیں، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ علماء کی توہین کی نا، تو ان کو چوڑیوں کا تانا دیا، اللہ نے ان کو برقع پہنا دیا۔ ہم مشرف کی مذمت کرتے ہیں، ان کی اتحادیوں کی مذمت کرتے ہیں، اس کے بےایمان ہونا تو اس وقت ثابت ہوا جب رشدی کو سر کا خطاب ملا۔ اس کا فرض تھا کہ وہ برطانیہ کے اتحاد سے نکلا، اس کا فرض تھا کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر، اس کا فرض تھا کہ وہ امریکی ڈالر کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرتا جیسے ایران نے بائیکاٹ کر دیا، مگر انہوں نے ایک بھی نہیں کی۔ تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان حضرات کی بھی کوتاہی ہے، اور آپ لوگ غمزدہ اور پریشان ہیں کہ علماء کے ساتھ یہ ہوا۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم کو 2 روٹیاں ملتی تھیں، تو ایک طالب علم نے دوسرے کا کرتا چوری کر لیا۔ وہ دفتر میں بلایا گیا تو انتظامیہ اس بات پر پریشان تھے کہ ہمارا تو چھوٹے طالب علم سے لے کر بڑے استاد تک تہجد گزار ہے، صوم و صلاۃ کے پابند ہے، اس نے چوری کیسی؟ مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس مسئلہ پوچھا، اس نے کہا یہ مولوی چور نہیں ہے، کوئی چور مولوی بن گیا۔ تحقیق کی، اس کے نام کا ایک طالب علم تھا، وہ گھر جا چکا تھا، یہ چوری چھپے اس کے نام کی روٹی لیا کرتا تھا، اسی کا ہم نام تھا، تو واقعی چور طالب علم بن چکا۔ اب آپ نے نوائے وقت میں BBC کا سن لیا کہ یہ حضرت 10 سال تک امریکی NGOs میں ملازم تھا، پیٹ پہنتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، داڑھی منڈواتا تھا، پسند کی شادی کی وجہ سے باپ نے عاق کر دیا تھا، وہی داڑھی چھوڑ کر مولوی بن گیا۔ آپ لوگوں کا بھی نقصان ہے، آپ کھولتے نہیں ہیں، بس جس کی داڑھی ہو اور عینک لگائے اور شیروانی پہنے، بس یہ بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا بولنے والا، کوئی جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، امت کی ہمدردی نہ ہو، صرف 30 تاریخ پر نظر رکھے کہ مجھے تنخواہ مل جائے، قوم کا بیڑا غرق ہونے دو، وہ انسان نہیں ہے تو مولوی بننا تو دور کی بات ہے۔ تو ہم ان سے بھی گیلا ہے کہ اگر یہ علماء کی بات مان لیتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔
اب ہماری قوم میں بیٹی کا بہت بڑا مقام ہے. مرد بوڑھا ہوتا ہے تو باپ بھی اتنا احترام نہیں کرتا، لیکن ماں جتنی بوڑھی کی جاتی ہے ان کی عظمت بڑھتی جاتی ہے. یہ ہماری قومی غیرت کے خلاف ہے. جو بیٹیاں پکڑی گئی ہیں ان کی توہین کی گئی ہے، کچھ بیٹیاں شہید ہوئی ہیں. حالانکہ اس قوم کا شعار یہ نہیں ہے کہ عورت پر حق ہے. ہمارے سامنے میراتن میں پولیس بھی تھی اور بیٹیاں بھی تھیں. خدا کی قسم ہمارے دستے نے لڑکیوں کا دوپٹہ بھی نہیں دیکھا تھا. ہم سیدھے جا کر کے پولیس کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے، بیٹیاں ڈر کر خود بخود اپنے گھروں میں چلی جائیں. ہم نے ایسا کیا. تو ان کی بھی کوتاہی ہے. اللہ پاک مشرف حکومت کو بھی سزا دے اور ان کی نسل اللہ پاک ختم کر دیں اور اس ملک میں قرآن کا بول بالا کریں اور آپ لوگوں کے نیک جذبات کو اللہ